السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. الندی طلبہ کونسل کی طرف سے سالانہ حفلہ مسابقہ کے معزز صدر اجلاس اور باحق فیصلہ کرنے والے حضرت اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے ہم مشرف مختلف مقامات سے آنے والے عزیز طلبہ، سب کو میرے دل کے گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں. آج یہ تقریر کے لیے میں نے جو مضمون طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فضیلت. اس مضمون پر مختصر تقریر پیش کروں گا انشاءاللہ. محترم حاضرین، رسول کی سنت ہمارے زندگی میں ایک بہت ہی ضروری اور قیمتی چیز ہے. تو چلیے پہلے یہ جان کے آتے ہیں ہم سنت کی اتباع کیوں کریں گے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرمایا: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ اکبر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ مجھے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، یعنی رسول کی سنت کی اتباع کرو. اگر ہم سنت کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ سنت کی اتباع کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیار کرنے لگے گا. اور تو اور ہمارے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ ہم زندگی میں جتنے بھی پاپ کمائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پاپ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے محترم حاضرین، برا مت مانیے، میں ایک بات کہوں گا، آپ لوگوں میں سے کسی نے سبحان اللہ نہیں پڑھے ہیں. کیوں؟ سنت کی اتباع نہیں. ہمیں سنت کی اتباع کرنا چاہیے. محترم حاضرین، مجھے ایک بات یاد آیا، وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے قول جو میں نے مفتی نذر الاسلام قاسمی حفظ اللہ کے زبان سے سنا تھا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب امت محمدی کو جہنم میں بھیج دے گا تو فرشتوں نے کہیں گے: یا اللہ یہ کیا ہے؟ اتنے سارے لوگوں میں سے صرف انہی لوگوں کے ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں نہیں ہے، باقی سارے کے سارے لوگوں کے ہاتھ میں بیڑیاں، پیر میں بیڑیاں، اور تو اور منہ پہ اپنے چہرے میں جہنم کے خوف تو بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب فرمائیں گے کہ جو ہاتھ نماز کے لیے وضو کیا، جو پیر نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا، ان ہاتھ اور پیر میں کیسے بیڑیاں لگا سکتا ہوں؟ اور تو اور جو چہرے میرے رضا کے لیے سجدہ کیا، اس چہرے میں جہنم کے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم فرمائیں گے کہ ان امت محمدی کو ہاتھ اور پیر چھوڑ کر پورے بدن میں آگ لگا دو. جہنم آگ لگانے کے لیے ہمارا قریب تو آئے گا ضرور، لیکن بنا کچھ کر کے اپنے جگہ پر واپس چلا جائے گا. یہی غلطی دوبارہ پھر سے دہرائے گا. اللہ تعالیٰ غصہ ہو کر کہیں گے: یا جہنم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تم کو آگ لگانے کو بولا لیکن تم نے انکار کیوں کر دیا؟ جہنم کہیں گے: یا اللہ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے میں اس کو کیسے آگ لگا سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. یہ کہہ کے جہنم چلا جائے گا. تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی کو گہری نیند سے سلا دے گا. محترم حاضرین، ہمارے لیے خوشخبری یہی ہے کہ اس گہری نیند کے اندر ہمارا سزا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بلا کر کہے گا: جبریل جہنم میں جاؤ اور اچھے سے تلاش کرو کہ ایسا آدمی بھی ہے جو زندگی میں ایک بار اللہ کہہ کے پکارا. جبریل امین جہنم میں جائے گا اور ایک آدمی کو بہت ڈھونڈنے کے بعد لے آئے گا. اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا. جبریل امین اللہ سے پوچھے گا: یا اللہ اب ان امت کے بارے میں اتنے کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہے گا کہ جاؤ جا کے دیکھو میرے رسول، میرا پیارا حبیب سجدہ میں پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے: یا امتی یا امتی یا امتی. جب تک اس کے ایک امت جہنم میں رہے گا تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدہ سے نہیں اٹھائے گا. اس لیے میں نے میرے دوستوں کو وعدہ کیا جب تک میں اس کو خوش نہیں کرتا تب تک میں اپنے جگہ پر بے چین سے نہیں بیٹھوں گا. محترم حاضرین، اب آتے ہیں سنت کے بارے میں کہنے کے لیے. سنت، ایک سنت کو اگر کسی آدمی نے اپنے زندگی میں بسا لیا تو موت تک اگر اس کا پکڑتے رہے ہوئے
موت ہو گیا اس کا، تو اس ایک سنت کے وزن اور قیمت اتنا ہوگا کہ پورے ایک نہیں، دو نہیں، پورے 100 دنیا کے برابر اس کے مقابلے میں آ جائے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے سنت کی فضیلت۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔